خفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان الیک المشتکا وعلیک المعول فی الشدة والرخاء اللہم صل علی محمد وآل محمد اولی الامر الذین فرضت علینا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قریبا کلمح البصر یا هو اقرب یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنا 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 الساعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وخاتم النبیین ابی القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم صلوات پڑھیں۔ آج کی صف ادائے صف انتظار اور اس پر حاضر کربلا کی ریت کے ٹیلہ کے ممبر پر تشریف فرما خطیب نظریہ توحید کے استغاثہ پر لبیک کہنے والے غیرت مندوں کے دلوں میں موجود حرارت کربلا کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں فرزند سیدہ کی حیثیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر الامور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ فدق کل بھی ہمارا تھا آج بھی ہمارا۔ بہت شکریہ۔ میری دعائیں کہ ذکر کراب سارے حاضرین کو خیرات معرفت امام عطا فرمائے۔ سب سے بڑی دعا یہی ہے، اور بلاخص بابائی بادشاہ جی اور ان کی اولاد کو انتظار ولی العصر کی کڑی آزمائش میں ہم سب سمیت کامیابی عطا فرمائے۔ میں دو چار مصرے پڑھتا ہوں، پھر میں
آیت الکرسی کے نصف حصے کا بسم اللہ ترجمہ آپ کی خدمات عالیہ میں عرض کر کے آپ سے رخصت چاہتے ہیں۔ وہ جن کے ہاتھوں میں سارے بڑے ہوئے ہیں رسول، بہت شکریہ نوازش، وہ جن کے ہاتھوں میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک، اور یہ جو چودھری صاحب متشابہات کا بندے ترجمہ کرتے ہیں، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے وہ متشابہات کی طرف جاتے ہیں۔ عمران شاہ جی، یہ بندے کہتے ہیں کہ متشابہ بابا جی آیت ہے کہ جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا، وہ شجرے کے قریب گئے، کچھ ادھر والے کہہ دیتے ہیں وہ شجرہ طیبہ ہے، ادھر والے کہہ دیتے ہیں وہ ایک درخت ہے، دونوں باتیں سمجھ نہیں آتی۔ نبوت ملتی ہی اس شعور پر ہے کہ شجرہ طیبہ کے قریب نہیں جانا ہے۔ بہت شکریہ جی، بسم اللہ۔ اور اگر کوئی بندہ اسے اور شجرہ کہہ رہا ہے، شجر کہہ رہا ہے، تو میں اس بات پہ زیادہ حیران ہوں کہ دنیا کے کسی بھی وقت میں، کسی بھی خطے پر، کسی بھی کونے میں، کسی بھی عصر میں، کسی بھی زمانے میں، کسی بھی موسم میں گندم کا کبھی درخت نہ تھا نہ ہے نہ رہے گا۔ تو وہ پہلا فیصلہ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ تو پہلے حکم میں ہی کر دیا نا۔ اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب اللہ فرشتوں سے خطاب فرما رہا تھا اور فرما رہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو کیا ذہن میں تصویر بنائی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ سامنے فرشتے بیٹھے تھے اور جو فرشتوں کے سامنے بیٹھا تھا وہ اللہ تھا؟ اگر آپ کا یہی تصور ہے، فکرہ سنیے گا اور پھر میرے حق میں دعا کیجئے گا، اگر آپ کا یہی تصور ہے تو پھر اس بات پہ قائم رہیں، پھر جو فرشتوں کے سامنے بیٹھا تھا اسے اللہ مان لیں۔ جی آپ سلامت رہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مجمع جیسے یہاں پہ کھڑا ہے اور اللہ بول رہا تھا، اللہ کلام، آؤ جی بسم اللہ، مولا کی شفقت ہو گئی جناب، بسم اللہ، جناب شفقت رضا شفقت صاحب تشریف لے آئیں۔ ایسا نہیں تھا۔ اور پھر قرآن عربی میں ہے، تو جب اللہ رب العزت نے بابا اکمل شاہ جی یہ خطاب فرمایا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تب پڑھے لکھے بندے بیٹھے ہیں، تب عربی تو وجود میں رانا صاحب آئی نہیں تھی، ویزم تب عربی کا وجود ہی نہیں تھا، بات سجاد شاہ جی، عربی تھی نہیں۔ پہلے انبیاء تو عربی بولتے ہی نہیں تھے، ان میں کچھ عبرانی بولتے تھے، کچھ سریانی بولتے تھے، پھر دونوں زبانوں کے ملنے سے عربی بن گئی، اور عربی کے کچھ لفظ اللہ نے منتخب کر لیے، یعنی بندوں نے عربی بنائی اور بندوں کے بنائے ہوئے اللہ نے منتخب کر لیے، اور پھر بندے اس کے برابر نہیں رہے۔ اس کا مطلب بندوں میں بنا ہوا اگر اللہ منتخب کر لے تو کوئی اس کے برابر نہیں ہوتا، اور جو بندوں میں سے منتخب نہ ہو اگر اللہ اسے بھیج دے، جی آپ سلامت رہیں، تو عربی تو تھی نہیں، تو پھر یہ تصور کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ نے ایجاد کیا ان کے دل میں، تو یہ متشابہ ہے کہ نہیں، آپ کہہ دیں کہ اللہ نے جنت سے نکالا، نہیں نکالا نہیں، اللہ جسے نکال دیتا ہے اسے پھر واپس نہیں بلاتا۔ ہاں، اللہ جسے نکال دے اسے پھر واپس نہیں بلاتا۔ جاگ کے فکرہ سنیے گا، اللہ جسے نکال دے اسے پھر قبول نہیں کرتا، وہ خود نکالے یا زبان رسول سے نکالے۔ جی آپ سلامت رہیں، رسول کے ذریعے سے نکالے، جی بسم اللہ، یا اپنی زبان سے نکالے، پھر اللہ اسے واپس قبول نہیں کرتا۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر رک نہ جاؤں میں اس بات پہ، جناب آدم علیہ السلام سے فیصل بہ جائے، فیصل ہوتی بہ جائے، تینوں بڑیاں گلاں آئی ہیں نا، ٹھہر کے کری۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ذہن میں رہے، وہ جن کے ہاتھوں میں سارے
بڑے ہوئے ہیں رسول، وہ جن کے ہاتھوں میں سارے بڑے ہوئے ہیں رسول، در بطول پہ وہی کھڑے ہوئے ہیں رسول۔ کیا بات ہے آپ کی، بسم اللہ، بہت شکریہ۔ تو جن کے ہاتھوں میں سارے، جی بسم اللہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ رانا صاحب، جی بسم اللہ۔ وہ جن کے ہاتھوں میں سارے بڑے ہوئے ہیں رسول، در بطول پہ وہی کھڑے ہوئے ہیں رسول۔ اور دو چار مصرے آپ نے سن لی ایسے، اور مجمع بھی ایسا ہے۔ لوکاں نے گھر سن لینا تو آئی تے اپنے گھر مجلس ہے۔ وہ جن کے ہاتھوں میں سارے بڑے ہوئے ہیں رسول، در بطول پہ وہی کھڑے ہوئے ہیں رسول۔ اور فدق کے کونے میں، سوئی مشتاق صاحب عجیب مصرے ہیں یہ، فدق کے کونے میں آباد ہیں یہ دونوں جہاں۔ نہیں، آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، پیچھے رہ گئے ہیں آپ۔ فدق کے کونے میں، اور جو بندے سمجھتے ہیں ایک باغ تھا، توجہ، میں مجمع کا حساب ہی نہیں کر سکتا، بندے گن کے میں مجمع نہیں پڑھ رہا۔ میں ظفروال سے لے کے فیروزیاں تک، فیروزیاں سے لے کے دنیالہ تک، سمجھ لیں آدھا پنجاب میرے سامنے بیٹھا ہے۔ تو مصرے سنیے گا، فدق کے کونے میں آباد ہیں یہ دونوں جہاں۔ ایک باغ کی بات نہیں ہے، فدق کے کونے میں آباد ہیں یہ دونوں جہاں، بطول تیری وراثت بیان کیسے ہو۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ جی و شفقت بابا جی، بہت شکریہ۔ فدق کے کونے میں، جی بسم اللہ، فدق کے کونے میں آباد ہیں یہ دونوں جہاں، فدق کے کونے میں آباد ہیں یہ دونوں جہاں۔ فکرہ سننے کے بعد بندہ چپ کر جائے تو اس کے اپنے مقدر ہیں۔ جہاں پر ہاتھ سے ہاتھ ملا تھا وہ بھی فدق کا حصہ ہے۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، بہت شکریہ۔ جہاں پر ہاتھ سے ہاتھ، جی بسم اللہ، جہاں پر ہاتھ سے ہاتھ ملا تھا وہ بھی فدق کا حصہ۔ فدق کے کونے میں آباد ہیں یہ دونوں جہاں، بطول تیری وراثت بیان کیسے ہو۔ اور مصرے اگلے دو سنیے گا، فدق کے کونے میں آباد ہیں یہ دونوں جہاں، بطول تیری وراثت بیان کیسے ہو۔ اور تمہارے گھر کے اگر نام نہ لیے جائیں، شہزادی یہ کونین کی بارگاہ میں عرض ہے، تمہارے گھر کے اگر نام نہ لیے جائیں، نماز کیسے ادا ہو، اذان کیسے ہو، نماز کیسے ادا ہو۔ آپ جیئے، سلامت رہیں، آپ جیئے، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ نماز کیسے ادا ہو، اذان کیسے ہو، تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ تو حدیث قصہ کا ایک فقرہ پڑھ دیتا ہوں۔ انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیٰ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء۔ انی ما خلقت السماء مبنیہ، میں نے زمین کی چھت نہیں بنائی، ولا ارضا مدحیہ، میں نے زمین کا فرش نہیں بچھایا، ولا قمرا منیرا، میں نے نور والا چاند نہیں بنایا، ولا شمس مضیٰ، ضیاء دیتا ہوا سورج نہیں بنایا، ولا فلک یجری ولا فلک یسری، یہ میں نے، بھائی توجہ، میں نے سمندر نہیں بنائے، نہ میں نے سمندر میں بہتی ہوئی کشتی بنائی ہے،
الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین هم تحت الکساء، مگر ان 5 کی محبت میں، ان 5 کی محبت میں جو چادر کے نیچے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ اس کی تشریح کروں ایک فکرہ کہہ دوں، اللہ کہہ رہا ہے ان کی محبت میں کشتی ہے۔ اب میں دیکھوں گا لاہور والا مجمع اس فکرے کو کیسے سمجھتا ہے۔ اگر آل محمد کی محبت نہیں تو پھر کشتی کے اوپر ڈنڈا ایک اور ڈال لیں۔ توجہ فرما رہی؟ اگر آل محمد، چلیں جو سمجھ گیا، جو نہیں سمجھا نہ سمجھے۔ اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے میں نے ان کی محبت میں بنایا، تو جس کی محبت میں بنایا جائے اس محبوب کا پہلے ہونا ضروری۔ بھائی توجہ، جس محبوب کے لیے آپ نے بنانا ہے وہ محبوب ہی نہیں تو محبت میں پھر کیسا؟ اس کا مطلب محبوب پہلے تھا، زمین بعد میں، محبوب پہلے تھا، زمین بعد میں، محبوب پہلے تھا، آسمان بعد میں، محبوب پہلے تھا، فلک بعد میں، محبوب پہلے تھا، چاند بعد میں، محبوب پہلے تھا، سورج بعد میں۔ اس کا مطلب ہے یہ ان کے صدقے میں زمین و آسمان کے درمیان رہتے ہو نا۔ پھر میں نماز کی بات نہیں کر رہا، میں مجلس کی بات نہیں کر رہا، میں وضو کی بات نہیں کر رہا، میں زکوٰۃ کی بات نہیں کر رہا، میں روزے کی بات نہیں کر رہا۔ یہ زمین و آسمان بنے ہیں بطول کے گھر کی محبت میں، انہی کے درمیان رہ رہے ہو نا۔ اس کا مطلب ہے اگر بطول سے وفاداری نہیں تو رہنا بھی حرام ہے۔ غور نہیں فرمایا آپ نے؟ اگر بطول کی محبت نہیں ہے پھر رہنا بھی حرام ہے۔ وہ مصلی پہ رہے، وہ مسجد میں رہے، مسجد بھی زمین پہ ہے نا۔ اس کا مطلب ہے اگر شہزادی کے دروازے سے وفاداری نہیں۔ پھر جناب جبرائیل نے پوچھا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ سلمانی انداز میں، تھوڑا بیدار رہیں یار، سلمانی انداز میں جناب جبرائیل نے پوچھا۔ پھر کہہ رہا ہوں سلمانی انداز میں جناب جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ نام نہیں آتے تمہیں؟ نام تو آتے تھے، منصب کو بچانے کے لیے پوچھ رہے تھے کون ہے؟ اگر کہہ دیتے میں جانتا ہوں تو پھر اللہ فرما دیتا میں نہیں کہہ رہا تھا کہ میرے سوائے انہیں کوئی نہیں جانتا۔ جناب جبرائیل نے منصب کو بچانے کے لیے پوچھا۔ میری طرف بیٹے دیکھنا، اللہ یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ غور سے دیکھ لو، انہوں نے صرف داڑھی چٹی ہے میرے جیڈے میں، جوان آدمی نے بابا جی توجہ فرمائے۔ بندے سمجھتے ہیں وہ بابا جی بارش ہے نا تو سفید داڑھی بھی ہے، تو کئی ہمارے جوان جو ہیں نا وہ سمجھتے ہیں یہ داڑھی ساڑھی نہیں بندے اس طرح دیکھتے ہیں، لیکن سرکار بڑے موالی ہیں، بڑے ماتمی ہیں، بڑے عزادار ہیں۔ وہ بچہ غور سے دیکھ رہا تو میں نے اسے متوجہ کی ہے۔ میں اللہ رب العزت فرما رہا جب جناب جبرائیل نے پوچھ لیا کہ یہ چادر کے نیچے کون ہے، چلو جبرائیل تو سمجھ لیں جبرائیل ہیں، وہ تو احتیاط کر رہے تو اللہ نام بتا دیتا نا، اللہ بتا دیتا یہ محمد ہیں، یہ علی ہیں، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ جبرائیل نے پوچھ لیا یہ چادر کے نیچے کون ہے؟ فرمایا ہم فاطمہ۔ توجہ، ہم فاطمہ۔ اس کے بعد چاند مصرے اور آپ کو سلام۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا، بنوہا پہ رکوں گا، ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنوہا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ اللہ رب العزت نام کیوں نہیں بتا رہا؟ میں اس بندے سے خاموشی اختیار کرنے کی وجہ پوچھنے کا پورا حق رکھتا ہوں جو شبیر کی مجلس سے آواز بچا کے اپنے گھر میں فساد برپا کرنے کے لیے لے جائے۔ جب اللہ نے فرما دیا ہم فاطمہ، نام تو اللہ کو آتے تھے، تو پھر اللہ نے ہم فاطمہ کیوں کہا؟ اللہ نے ایک چیز سمجھائی کہ یہ چادر زہرا سے باہر ہوں تو پھر الگ الگ ہیں، اندر ہوں تو صرف فاطمہ۔ نہیں آپ سلامت رہیں، چادر میں آ جائیں، مل کے بولو حیدری، چادر کے نیچے آ جائیں
تو صرف سیدہ ہیں، یعنی غیبت میں ان کا نام ایک ہی ہے۔ پھر فرمایا ام فاطمہ و ابوہا، یہ ان کے ایک باپ ہیں، و بعلوہا، یہ ان کے ایک شوہر ہیں، و بنوہا، اس میں تعداد ہی نہیں۔ اللہ فرما دیتا و بنیہا، یہ ان کے دو بیٹے ہیں۔ جب اللہ فرما دیتا ہے ان کے دو بیٹے ہیں نا، دونوں ہی بیٹھے تھے، اللہ نے فرمایا وہ بنوہا، اور جمع کب ہوتی ہے؟ جب تین یا تین سے زیادہ ہوں پھر جمع ہوتی ہے، بیٹھے تو دو تھے۔ اللہ نے فرمایا وہ بنوہا، دو ہیں نہیں، سارے جتنے بیٹے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ اور یہ کتنے بیٹے ہیں؟ جتنے بھی بیٹے ہیں، جس کو چادر بطول کے نیچے آنے کا حق ہے وہ چادر کے نیچے ہے۔ ایک نام لوں گا، معرفت کا پتہ چل جائے گا۔ جو چادر بطول کے نیچے آ جائے نا، ہم اسے معصوم بھی مانتے ہیں، ہم اسے سید بھی مانتے ہیں۔ اور یاد رکھنا بھائی، توجہ، پوری کائنات میں حسنین سے لے کے میرے مولا تک ایک ہستی ہے جسے چادر بطول کے نیچے آنے کا حق ہے، اور اسے عباس کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، مل کے بولو حیدری۔ بسم اللہ الرحمن صاحب مالک، بسم اللہ بسم اللہ۔ وہ بنوہا، اور سارے بیٹے چادر کے نیچے۔ نظر دو آ رہے ہیں، آخری فقرہ کہہ رہا ہوں، پھر اس کے بعد 2 4 6 مصرے جن کا حکم ہے وہ پڑھ دوں۔ چادر کے نیچے تو دو نظر آ رہے ہیں، سارے ہیں، نظر کیوں نہیں آ رہے؟ اب یہ جو بندے علامتیں گن رہے ہیں نا جی، وہ فلسطین پہ حملہ ہو گیا ہے تو علامت ہے، پتہ نہیں کتنی بار ہو چکا ہے۔ بچے مرنے کا دکھ ہمیں بھی ہے، بچے مرنے کی تکلیف ہمیں بھی ہے، کیونکہ وہ نہ حماس میں ہے نہ وہ حزب اللہ میں ہے۔ توجہ فرمائیے گا۔ لیکن پتہ چلے گا بات میں کہ یہ جنگ شروع کروائی کس نے، مفاد کس کا ہے، سیاستدان کون ہے، کون اپنی سیاست کے لیے حوثیوں کو شیعہ مان لیتا ہے، یہ بعد میں پتہ چلے گا۔ یہ بڑی باتیں ہیں، میرے ممبر سے کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ ہاں، بیت المقدس، کعبۃ اللہ، بیت المقدس بھی مقدس ہے، کعبہ بھی محترم ہے، وجہ علی ہے۔ نہیں، آپ غور نہیں فرما رہے، وجہ علی ہے، غور فرمائیے گا۔ نیاز حسین جاگیے گا، میں فقرہ کہنے جا رہا ہوں۔ چادر کے نیچے علامتیں بندے گن رہے ہیں، یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا۔ یاد رکھنا میرے مولا کا ظہور نہ قضائے مختوم ہے نہ قضائے مشروط ہے۔ قضائے مشروط اور قضائے مختوم سے اصطلاحیں سن کے بعض بچے پریشان ہوتے ہیں۔ مختوم ختمہ سے ہے، ختمہ کے معنی مور لگا دینا، لکھ دینا کہیں۔ مختوم کے معنی یہ ہے کہ کہیں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ مشروط کے معنی ہے کوئی شرطیں نہیں ہیں، یہ ہوگا تو یہ ہوگا۔ میں بتا دوں کب ظہور ہوگا؟ جب اللہ رب العزت نے فرمایا وَبَنُوہا، وہ چادر کے نیچے ہیں، تو پھر ایک ہی شرط ہے، جب بطول چادر ہٹائیں گی 12واں آ جائے گا۔ مل کے بولو حیدری۔ پردہ غیبت سمجھ میں آیا؟ جب شہزادی پردہ ہٹائیں گی میرا مولا تشریف لے آئیں گے۔ اور آخری مصرے جن کا حکم ہے، اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی۔ مصرع آپ سن گئے، میں کہہ گیا، اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر الہ کے ہونے کی عام کی۔ کیا بات ہے جی، سلامت رہیں۔ اے ناظمہ خدائے احد کے نظام کی، تو نے خبر
الہ کے ہونے کی عام کی، دہلیز سیدہ پہ جھکاتا ہو اپنا سر، دہلیز سیدہ پہ جھکاتا ہو اپنا سر، پہچان بس یہی ہے نبی کے غلام کی۔ دہلیز سیدہ پہ جھکاتا ہو اپنا سر، پہچان بس یہی ہے نبی کے غلام کی۔ اور اگلے مصرے پہ لاہور والے قدر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ دہلیز سیدہ پہ جھکاتا ہو اپنا سر، پہچان بس یہی ہے نبی کے غلام کی۔ اور کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں، کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ کن کو چھپا کے سورہ کوثر کے کاف میں خالق نے مصطفیٰ پہ محبت تمام کی۔ اور جو دشمن بطول پہ لعنت نہ کر سکا، اس نے تمام عمر عبادت حرام کی۔ نہیں، آپ سلامت رہیں، زندگی آپ کی، بس تمام ہوئی بات، تمام ہوئی بات۔ بڑی زخمی تھی، بہت زخمی تھی مادر حسن۔ میں اپنے ہم عصر، اپنے سے بڑے، اپنے سے عزیز خطباء و واعظین و ذاکرین کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، احتیاط اپنی جگہ ہے ملک صاحب، لیکن میں گزارش کرتا ہوں کہ کبھی یہ نہ کہے کہ شہزادوں نے نانا سے کہا کہ اماں بیمار ہے۔ زخمی تھی، زخمی ہے، زخمی تھی، زخمی ہے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ احتیاط اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی محترم یہ نہ کہے کہ شہزادی بیمار تھی۔ جب دونوں شہزادے نانا کے نور محل پہ حاضر ہوئے تھے تو اپنے عمامے اتار کر نانا کے مرکد مبارک کی مطہر اس مٹی پر رکھے تھے جس نے نور اعظم چھپا رکھا تھا۔ حق تو یہی ہے نا، دستار حسین کی ہو تو رحل قبر حسین ہو، اس پہ رکھی جائے، لیکن پتہ نہیں کہاں کہاں رکھی گئی۔ شہزادوں نے عمامے رکھے نانا کی قبر پر، اور مولا حسن نے مولا حسین سے کہا بھیا آپ بتائیں، میں نہیں بتاتا۔ فکر سنیں گے آپ تو آنکھیں پرنم ہو جائیں، یہی عبادت ہے۔ اور میں ایک بات آج کہوں گا، اکیلے بیٹھ کے نا سیدہ کو ضرور رونا، تنہائی میں اپنے گھر میں ان ایام میں کسی ایک وقت میں بیٹھ کے میری مخدومہ کو ضرور رونا۔ وہ اس لیے کہ تنہا بیٹھ کے بطول کو رونا علی کی سنت ہے۔ ہاں، بسم اللہ، بسم مالک آپ کی دعائیں مستجاب فرمائے۔ جناب ابو ذر غفاری روایت فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں ایک دن مسجد میں گیا، جی بسم اللہ، اکیلے بیٹھ کے بالکل تنہا ہوں، رات کا وقت ہو، سانسوں کی آواز سنائی دیتی ہو، اس وقت اکیلے رونا شہزادی کو، کیونکہ میرے مولا علی کی یہ سنت ہے تنہائی میں رونا۔
اور میں اس سنت کی وجہ بیان کر دوں. جناب ابو ذر غفاری فرماتے میں مسجد میں گیا نماز شب سے کچھ دیر پہلے، تو مجھے کسی کی سسکیوں کی نہ آواز آئی. میں سمجھا کوئی دعائیں مانگ رہا ہے نماز شب میں شریک. کہتے میں قریب گیا نا تو میں نے پہچانا مولا علی تشریف فرماتے. میں سمجھا قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ اور قرآن پڑھ رہے تھے. میں جب قریب گیا تو میں نے سنا علی فرما رہے تھے ہائے بطول. سیدہ بڑی زخمی تھی. یہ ذہن میں رہے تو پھر یہ فکرہ سنیں. مولا حسن نے مولا حسین سے کہا حسین تم نانا سے کہو، تو سنو گے حسین بادشاہ نے نانا سے کیا کہا تھا. پتہ نہیں آپ کتنا روئیں گے، کتنا ماتم کریں گے. رانا نکی جگر چیر دینے والا فکرہ ہے، نظم کھا جاتا ہے یہ فکرہ. حسین بادشاہ نے نانا کی قبر پہ اپنا رخسار رکھ کے کہا تھا نانا جہاں اماں نماز پڑھتی ہے نا وہ مصلی سرخ ہو جاتا ہے. سیدہ سلامت رکھے، مخدومہ عالمین آپ کو آباد و شاد رکھے. شیعہ رہنا ہے تو بطول کو رونا. شیعت نام ہی اسی کا ہے، شیعت نام ہی اسی کا. میں پچھلے سال بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو میں انہیں سمجھا دوں کہ ویسے تو انہیں جنازے میں پڑی ہوئی دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے تو انہیں وضو کی بھی ضرورت نہیں ہے، ویسے تو صحیفہ کاملہ اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، دعائے کمیل کی بھی انہیں ضرورت نہیں. یہ دعا مانگتے ہیں سکھانے کے لیے، یہ وضو کرتے ہیں سکھانے کے لیے. ان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے شریعت بچانے کے لیے. اگر تلقین کی یہ تلقین کرتے ہیں تو وہ بھی شریعت بچانے کے لیے تاکہ ہمیں پڑھنا آ جائے. یہ ذہن میں رہے تو میں شہزادی کی کچھ وصیتیں پڑھ کے شفقت کو ممبر دوں، وہ آپ کو شہزادی کی شہادت سنائے. مخدومہ نے کچھ وصیتیں کی. فرمایا یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. یہ جو آج ملک صاحب معیار بن گیا نا بھائی بادشاہ جی، اکمل شاہ جی، یہ جو آج معیار ہے کہ بڑے بندے آئے فلاں بندے کے جنازے میں، اور یہ کوئی معیار نہیں ہے، یہ کوئی معیار نہیں ہے. جن کے جنازوں میں کائنات کو ہونا چاہیے تھا انہوں نے فرمایا میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. صاحب آپ اکثر کتب سے وابستہ رہتے ہیں. یہ کائنات کا واحد جنازہ ہے جس میں شامل 7 افراد آپس میں اشاروں سے بات کرتے تھے، سرگوشیاں بھی نہیں کرتے تھے. اشاروں. یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا. یا علی وہ جو اسماء بنت امیس نے تابوت بنا کے دکھایا نا اس میں مجھے رکھنا. یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا. فکرہ پڑھوں میں دیکھ رہا ہوں شاید کسی سے برداشت نہ ہو. یا علی میری قبر پہ پہرا دینا. یا علی میری قبر پہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سیدہ حاضری قبول فرمائے. یا علی میری قبر پہ پہرا دینا. یا علی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا. یا علی میں پھر پڑھتا ہوں، آپ لاکھ بار کہیں میں لاکھ بار پڑھتا ہوں. یا علی میری قبر پہ پہرا دینا. اچھا 3 جمادی الثانی جب آئے نا، 3 جمادی الثانی کے دن مغرب پڑھ کے سو نہ جانا، اس سے اگلی رات جاگنے کی ہے جی. شہزادی حاضری قبول فرمائے. یا علی میری قبر پہ پہرا دینا. اور میں 3 جمادی الثانی کے متعلق خاص طور پہ عرض کر رہا ہوں آپ کے نوکر کی حیثیت سے، میری اس گزارش پہ غور فرمائیے گا.
مغربین پڑھنا، فجر تک جاگنا، فجر پڑھ کے سونا، کیونکہ اگلی رات سونے کی نہیں ہے۔ وجہ بتا دوں، وجہ سنیں گے آپ سارے ماتم کر لیں گے۔ 3 جمادی الثانی کی مغربین کے بعد سے لے کے فجر کی اذان تک ساری رات علی کو بطول چھپانے میں لگ گئی۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے۔ مغربین سے لے کے فجر تک ساری رات میرے مولا کو بطول چھپانے میں لگ گئی۔ رات بھر جاگنا، رات کو پرسا کرنا، اس رات رونے سے بڑی کوئی عبادت نہیں۔ فرمایا یا علی، یا علی، میرے بعد میرا حسین مٹی پہ نہ بیٹھے۔ وصیتیں دیکھو پھر اگلے منظر دیکھتے جاؤ۔ اگلی وصیت پتہ نہیں کون سا بندہ جو ماتم نہ کر سکے، یا علی میرا حسین مٹی پہ نہ بیٹھے، یا علی میرے حسن کا بدن بڑا نازک ہے۔ جی جی بسم اللہ، میں نے یا علی میرے حسن کا بدن بڑا نازک ہے۔ اب جو غیر سید بیٹھے ہو نا، جو وفادار شہزادی یہ کونین بیٹھے ہو، ان کے لیے میں بہت بڑا فکرہ کہنے جا رہا ہوں۔ یا علی عمار بن یاسر کو نا، ہائے یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ یا علی عمار بن یاسر کو میرے جنازے میں بلانا۔ اب علی روئے اور فرمایا سیدہ یہ سب کا منع کر کے صرف عمار کا کیوں کہہ رہی ہو؟ بی بی آواز دے کے کہتی ہے مجھے حسنین نے بتایا ہے، مدینے کے چوراہوں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے سچی بطول ہے۔ سیدہ آپ کو سلامت رکھے، بس شہزادی کی وصیتیں مجھے پڑھنا۔ چوراہوں پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے سچی بطول ہے۔ یا علی میرا جنازہ رات کو اٹھانا۔ یا علی کبھی کبھی یا علی کبھی کبھی حسنین کو پہرے پہ کھڑا کر کے نا، فکرہ سن لے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں فکرہ کیسے پڑھوں گا۔ یا علی کبھی کبھی حسنین کو پہرے پہ کھڑا ہو کے نا، خود تلوار ہاتھ میں لے کے زینب کو میری قبر پہ لانا۔ ہاں خود ہاتھ میں تلوار لے کے زینب کو میری قبر پہ لانا۔ یا علی مجھے قبر میں خود اتارنا۔ 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 یا علی میری قبر میں خود بھی اترنا۔ یا علی میری تلقین خود پڑھنا۔ کون روئے گا؟ یا علی میری تلقین خود پڑھنا۔ اور یا علی جب تلقین پڑھو میرا دایاں کندھا نہ ہلانا۔ سیدہ سلامت رکھے ہو، ہائے کر کے رونے والوں کو، ماتم کر کے رونے والوں کو، سر پہ ہاتھ رکھو ایک بار سارے، شہزادی کا پرسہ ہے۔ یا علی میرا دایاں کندھا نہ ہلانا۔ اب جو مشتاق صاحب جو بندے اب یہ سمجھتے ہیں کہ بطول کتنی زخمی تھی، بس ایک فکرہ کہہ رہا ہوں اور اسی پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ 3 جمادی الثانی کے بعد ایک دن علی حسین کی انگلی پکڑ کے مدینے کے بازار میں جا رہے تھے کہ اچانک حسین نے انگلی چھڑوا لی۔ حسین مٹی پہ بیٹھ گئے، گھٹنوں پہ سر رکھا، آنکھیں بند کر لی، سامنے علی بیٹھ گئے۔
آواز دے کے کہتے ہیں حسین تیری ماں نے وصیت کی تھی، شہزاد سننا فکرہ، کہ میرا حسین میرے بعد مٹی پہ نہ بیٹھے۔ حسین مٹی پہ کیوں بیٹھے ہو؟ آنکھیں بند کیوں کی ہے؟ حسین آواز دے کے کہتے ہیں بابا میں ابھی آنکھیں بند کرنے کی وجہ بتاتا ہوں، میرا لال ذرا مٹی سے اٹھو نا۔ حسین آواز دے کے کہتے ہیں بابا ساتھ بس تھوڑی دیر ٹھہر جائیں۔ حسین وجہ کیا ہے؟ حسین آواز دے کے کہتے ہیں بابا سامنے وہ بندہ آ رہا ہے جس نے میرے سامنے میری ماں کو منہ پہ مارا تھا، میری ماں کا کان پھٹ گیا تھا۔ عزادارو، کربلا اور مدینے میں فرق کیا ہے؟ کربلا میں ماؤں کے سامنے بیٹوں کو مارا گیا، مدینے میں بیٹوں کے سامنے ماں کو مارا گیا۔ درخواست گزار ہوں شاعر آل عمران جناب شفقت رضا شفقت صاحب سے تشریف لائیں اور اجر رسالت ادا فرمائیں۔ ان کے فوراً بعد حرف آخر کے طور پر ذاکر اہل بیت جناب عالم عباس بھٹی خطاب فرمائیں گے اور سیدہ کا جنازے کی شبیہ مستورات میں برآمد ہوگی۔